ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک الموت آئے گا، ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے، جیسے ہم ابھی آرام سے بول لیتے ہیں یا لا الہ الا اللہ، لیکن اس ٹائم ہمارا بیک گراؤنڈ، ہمارا پاسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ بولنا چاہتے تھے لیکن نہیں بول پائے۔ ایک شخص تھا، سوء الخاتمہ پہ ایک کتاب ہے، غالباً امام زاہبی کی ہے، انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو کہ بول پا رہا تھا، he was fine, he was fluent, but he said، لوگوں نے کہا کو لا الہ الا اللہ بولو، اس نے کہا میں ہر چیز بول سکتا ہوں لیکن میں لا الہ نہیں بول پا رہا۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ام کلثوم کو پلے کرو، she was an Arabic singer when he was on his death bed، تو اس کی فیملی والوں نے اس کی عزت پہ پلے کر دیا، and when he was dying تو علماء اور کچھ اسکالرز آئے، اسٹوڈنٹس آف نالج ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بندہ مرنے لگا ہے، من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا، تو آپ پلیز بند کریں سے قرآن پلے کریں۔ تو جب انہوں نے قرآن پلے کیا تو he said کہ پلیز play ام کلثوم because she soothes my heart، اور اس کو بند کرو، and he died in the same state۔ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ مجھے قرآن لا کے دو، لوگ بڑے خوش ہو کہ یہ قرآن مانگ رہا ہے، حالانکہ he is in the stupors of death، موت کے سکرات میں ہے، تو جب قرآن لائے تو اس نے کہا کہ خدائی قسم میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور پھر وہ مر گیا۔ یہ ریئل انسیڈنٹس ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں میں، اور کچھ نیک لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ایک شخص تھے آسٹریلیا میں غالباً، تو انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم تھا، تکلیف میں تھے، بستر مرگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز ہوگی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ تو جب ان کی فیملی والے جو ساتھ تھے وہ موڑے لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں ویٹ، اٹس ٹو لیٹ ناؤ، میک وے فار دا گیسٹس۔ اور جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کون سے گیسٹ، انہیں نظر نہیں آیا، اینڈ ہی سیڈ لا الہ الا اللہ اینڈ ہی پاسڈ اوے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے اوتھینٹک نریشن کہ شیطان انسان کی موت کے ٹائم پہ، دیکھیں پتہ ہے سبحان اللہ، ہماری ساری زندگی شیطان سے جنگ چلتی رہتی ہے نا، وہ ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، ہم کبھی پھسل جاتے ہیں، کبھی بچتے ہیں، کبھی مسجد چلے جاتے ہیں، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کھینچ کے لاؤں، لیکن جو موت کا ٹائم ہے نا، وہ اٹ از دیٹ ٹائم وین دا بیٹل از ہارڈسٹ، کہ اب اگر اس بندے سے میں نے کفر کروا لیا، یا اب میرے اگر ہاتھ سے یہ چلا گیا تو چلا گیا، اس کے بعد کبھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا، دس از وین دا فائٹ گیٹس ٹف۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھے کہتا ہے اکفر باللہ، اکفر باللہ، اللہ کا کفر کر، اے انسان اللہ کا کفر کر۔ تو جو تو انسان ویک ہوگا اور مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا اور ہیلپ چاہ رہا ہوگا کہ بس مجھے کوئی بچا لے، تو وہ تو کفر کر بیٹھا ہے کہ شاید یہ مجھے بچا لے۔ لیکن جو شخص جس نے لا الہ الا اللہ زندگی گزاری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ when he was dying، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یا ابی کو لا الہ الا اللہ، اے میرے باپ کہیں لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے ایسے انکار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہیوج جائنٹ اسکالر، تو پھر ان کے بیٹے نے کہا، ان کا نام تھا غالباً عبداللہ بن احمد، ان کا میرے باپ کہے لا الہ الا اللہ، تو پھر انہوں نے انکار کیا، پھر کہا لا، انہوں نے کہا نہیں، اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کے بیٹے رونے شروع ہو گئے، تو ہی تھاٹ مائی فادر پاسڈ اوے، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو کہتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے، ان کا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو، انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں نہیں کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں میرے سامنے شیطان آیا اور وہ اپنے انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، تو میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، تجھے میں نے کھو دیا تیرے علم کی وجہ سے، تیرے عمل کی وجہ سے، شیطان اس ٹریک سے بھی آ رہا ہے کہ اس کو میں بوسٹ کرواؤں کہ میں ہاں نکل گیا ایسے، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، تو شیطان نے کہا اکفر باللہ، کفر کر، تو نکل گیا میرے ہاتھ سے، تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اور تم سمجھ رہے تھے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اوتھینٹک نریشن۔ تو میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا کہ جب شیطان ابھی ہمیں اکیلے روم میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آتا ہے کہتا ہے کہ دس از گڈ ٹائم ٹو واچ سم تھنگ، دس از اے گڈ ٹائم ٹو کال ہر، دس از اے گڈ ٹائم ٹو سن، اور جب بیٹل ایزی ہے ہم فیل ہو رہے ہیں، تو وین دا بیٹل گیٹس ٹف اینڈ ہارڈ، تب ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں نا اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ جب موت کا ٹائم آئے نا، ہمارے زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ،
اور جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل لازمی ہوگا۔ من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کے آخری ورڈز ہوئے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔